شادی کے بعد شوہر کی آمدنی سے گھر کا خرچہ بہت مشکل سے چلتا تھا۔ میں کپڑے سلائی کا اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے میں نے گھر میں عورتوں کے نیچے کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ میں ہر سائز کے کپڑے سلائی کرنے لگی، یہاں تک کہ میری سلائی کے چرچے پورے محلے میں پھیل گئے۔ میرے پاس کنواری لڑکیاں اور شادی شدہ عورتیں اپنے سائز کے مطابق کپڑے سلائی کروانے آنے لگیں۔ میری ایک بری عادت تھی کہ میں جس عورت کے نیچے کے کپڑے سلائی کرتی، پہلے خود پہن کر دیکھتی تو مجھے بہت غصہ آتا، کیونکہ میرا سائز کافی چھوٹا تھا، اس لیے مجھے فٹ نہ آتا۔ ایک دن کام چھوڑ کر کچن میں کھانا بنانے گئی تو واپسی پر دیکھا کہ میری بیٹی 32 سائز کی۔ ہم غریب لوگ تھے، بچپن سے ہم ساری بہنوں نے سلائی کڑھائی کا کام سیکھ لیا تھا۔ میں تو اس فن میں بہت طاق ہو چکی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا جو ہم سب سے چھوٹا تھا۔ راشد کا جب رشتہ آیا تو میری دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اب رہ گئی میں اور خالدہ، تو خالدہ بھی بہت چھوٹی تھی۔ امی نے میرے لیے ان کو ہاں کر دی۔ میں بھی خوش تھی مگر اداس بھی بہت زیادہ کہ راشد کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ گھر والوں کی دوری کا احساس بہت تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری اور راشد کی شادی ہو گئی۔ راشد میکینک کا کام کرتا تھا۔ گھر میں ساس اور سسر تھے، 2 نندیں تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ شادی کے دوسرے دن ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں ایک غریب زدہ گھر سے نکل کر دوسری غربت زدہ گھر میں آ گئی ہوں۔ شادی کے مہینے 2 بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ راشد کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ راشد کی طبیعت ایسی تھی کہ اگر کام کا موڈ ہوا تو کر لیا، نہ ہوا تو نہیں کیا۔ بعض اوقات تو پیاز اور روٹی سے بھی گزارا کرنا پڑتا۔ ایسے میں سال گزر گیا اور میری بیٹی پروین پیدا ہوئی۔ پروین شکل و صورت مجھ پر گئی تھی، بہت پیاری بچی تھی۔ اب مجھے خود سے زیادہ پروین کی فکر تھی اور میں نے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے سلائی کرنی شروع کر دی اور میں محلے میں رضیہ درجن کے نام سے مشہور ہو گئی۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ صرف خواتین کی سلائی سے کام نہیں ہوتا تھا، میں نے ساتھ میں مردوں کے کپڑے بھی سینے شروع کر دیے۔ پہلے تو محلے کی خواتین ہی صرف مجھ سے کپڑے سلواتی تھی، بعد میں جب میری انگلیوں کی صفائی کی شہرت دوسرے محلوں میں پہنچی تو وہاں سے بنگلوں کی خواتین بھی کپڑے سلوانے لگی۔ مجھے ان میں سے یاد پڑتا کہ ایک شاہدہ نامی خاتون ہوتی تھی، بہت اچھی خاتون تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، تمہارے بارے میں بہت سنا ہے کہ تم بہت اچھے کپڑے سیتی ہو، پیسوں کی فکر نہ کرو مگر میرے کپڑوں کی سلائی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے بھی جو درزن تھی اس نے میرے کپڑے خراب کر دیے تھے، تم کہیں ایسا نہ کر لینا۔ یہ پہلی بار تھا جب شاہدہ نے مجھے کپڑے سینے کو دیے۔ میں بہت اچھے سے سلائی کی، میرے کام سے مطمئن ہو گئی اور اب اکثر وہ مجھ سے کپڑے سلوانے لگی۔ ایسے ہی بنگلوں کی خواتین تھی جن کے نام مجھے یاد ہیں، ان میں عائشہ، نسرین، رشیدہ بی بی، سارہ بی بی، ساری خواتین شامل تھیں۔ مجھے سلائی کرتے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ جب میں اپنے گھر کے حالات دیکھتی اور ان خواتین کو دیکھتی تو میرے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے کہ ہر ان کے پاس مال و دولت ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور میرے پاس کیوں نہیں۔ جب امیر خواتین مجھ سے کپڑے سلواتی تو وہ میں پہن کر دیکھتی اور میری محرومی بڑھ جاتی۔ ایسے ہی مرد بھی آتے اور وہ اپنے کپڑے سلوانے کے لیے دے جاتے۔ میرے دل میں ان خواتین اور لڑکیوں کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا تھا۔ قسمت سے زیادہ میں ان پر غصہ تھی کہ جیسے میرے ساتھ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ اسی دوران میں پہلے میرے سسر اور پھر ساس کا انتقال ہو گیا۔ پروین کے بعد دانیال پیدا ہوا۔ دانیال پروین کے 10 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ میری مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی اور راشد ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میکینک کا کام اتنا عرصہ کرنے کے بعد تو لوگ اپنی دکان کھول لیتے ہیں مگر اس نے اس کام میں کبھی دل لگایا ہی نہیں۔ وہ بہت سہل پسند بن گیا تھا اور یہ بات میرے لیے دوہری اذیت کے جیسی تھی کہ ایک طرف بچوں کو دیکھوں تو دوسری طرف روزی روٹی کی فکر کروں۔ میں سخت ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی اور اس کا علاج میں نے اس صورت میں نکالا کہ میں ان مردوں سے حسد اور محرومیوں کی بنا پر بدلے لینے لگی۔ میرا اپنا شوہر تو مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا اور باقی یہ مرد حضرات کیسے اپنی بیویوں کے ارد گرد لٹو کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس لڑکیاں سیکھنے کے لیے بھی آنے لگی اور جو لڑکیاں میرے پاس کپڑے سلوانے کے لیے لاتی ان میں زاہدہ سب سے پیاری تھی۔ زاہدہ کی نئی شادی ہوئی تھی مگر میں نے اس کے چہرے پر وہ شادی کی خوشی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب زردی کا راج ہوتا۔ میں نے بہت بار اس کو خریدنے کی کوشش کی مگر وہ ٹال جاتی اور کچھ نہ بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور اس نے مجھے اپنا راہدار بنا لیا۔ زاہدہ نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی، اس نے دل سے اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔
حالانکہ اس کا شوہر زاہدہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا بچپنا تھا کہ نادانی تھی، پر اس نے میرے سامنے بس ایک خواہش کا اظہار کیا کہ کسی طرح میں اس کی مدد کروں، اس کا شوہر اسے طلاق دے دے۔ میں نے زاہدہ سے بدلے میں کچھ زیورات اور رقم لینے کا کہا۔ زاہدہ مان گئی اور اس نے مجھے کہا کہ جتنی رقم اور زیورات چاہیے ہوں میں دینے کو تیار ہوں۔ زاہدہ کا شوہر بھی اکثر کپڑے سلوانے کے لیے لاتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ زاہدہ کے کردار کے حوالے سے اس کو کچھ من گھڑت قصے سناتی۔ وہ تو پہلے ہی زاہدہ کے انداز دیکھ چکا تھا کہ شروع دن سے ہی زاہدہ اس سے عجیب رویہ رکھتی تھی۔ میرے کان بھرنے کے شمائی قسمت ایسا ہوا کہ زاہدہ کے شوہر کو میری ساری باتیں سچ معلوم ہونے لگیں اور اس نے زاہدہ کو طلاق دے دی۔ یہ پہلا واقعہ نقاب ہوا تو میں نے سلائی کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی شروع کر دیا۔ جو خاتون میرے پاس آتی اس کو طلاق ہو جاتی اور جو لڑکی اپنے شوہر کے پاس خوش نہیں ہوتی تھی میں اس کی علیحدگی کرواتی۔ بہت سے نیک نام خواتین کی میں نے ان کے شوہروں کو چھوٹے قصے سنائے۔ میرا کام صرف شک کا بیج ڈالنا ہوتا ہے اور مرد کی فطرت تو معلوم ہے سب کو کہ شک کا یہ چھوٹا سا بیج ہی چند دنوں میں اس کو تناور درخت بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مجھے یہ سب کام کرتے ہوئے یہ خیال نہیں رہا کہ میری بھی اپنی ایک بیٹی ہے اور میں دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے کا کام بہت خوشی اسلوبی سے کر رہی تھی۔ راشد کو تو میں شوہر ہی نہیں مانتی تھی کہ صرف نام کا ہی شوہر تھا جو میری ہی کمائی پر پل رہا تھا، وہ بھی میرے دباؤ میں ہی ہوتا تھا۔ میری بیٹی پروین 16 سال کی ہو گئی تھی۔ میں اس کو تعلیم دلوا رہی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ یہی ایک کام ٹھیک ہے جو میں کر رہی ہوں۔ دانیال بھی اسکول جاتا تھا۔ خیر تو میں بتا رہی تھی کہ پروین اب بڑی ہو چکی تھی، مگر میں اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی تھی۔ وہ میرے کام کو، ہر چیز کو انتہائی باریکی سے دیکھتی۔ پروین کے بچپن سے ہی عادت تھی کہ گہرا مشاہدہ کرنے کی۔ بڑی ہونے کے بعد تو یہ عادت اور پختہ ہو گئی تھی۔ وہ دیکھتی کہ کون سے لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، میں خواتین سے کیسے باتیں کرتی ہوں، ان سے کیسے پیش آتی ہوں۔ ایک دن اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے لیے تو یہ ابھی بالکل بچی رہی ہے۔ دانیال بھی اب بڑا ہونے لگا تھا۔ پروین نے ایک دن خود ہی اپنا شک دور کرنے کی کوشش کی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر جو خواتین میرے پاس آتی ہیں تو بعد میں ان کی طلاق کیوں ہو جاتی ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ پروین نے اپنی سہیلی کے گھر جانے کی اجازت لی۔ میں نے دے دی۔ اس نے چادر اوڑھی اور اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ پروین کے جانے کے 2 گھنٹے کے بعد ایک لڑکی آئی جو پہلے ہی نظر میں مجھے پروین کی جیسی لگی، مگر اس کے کپڑے، اس کا میک اپ اور برقع وغیرہ دیکھ کر میں خود اپنے ہی خیال پر ہنستی۔ آواز اس کی ذرا خراب لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک جوڑا دیا جو وہ سلوانے کے لیے لائی تھی۔ میں نے گپ شپ شروع کی، اس سے بہت کہا کہ وہ اپنا چہرہ دکھا دے، مگر وہ نہ مانی۔ میں نے اس کے سسرال میں اس کی شادی کا پوچھا تو معلوم ہوا ابھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم شادی سے خوش ہو؟ ایسے اور دوسری باتیں میں نے پوچھی۔ اس نے کہا کہ نہیں اور ساتھ ہی میں رو دی۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ پریشان نہ ہو، کسی کو طلاق دلوانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تسلی کے بعد اس کو بٹھایا اور کہا کہ شوہر کو میرے پاس بھیج دینا، وہ سلے ہوئے کپڑے واپس لے جائے اور باقی کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے اس کو کہا میں تمہارے شوہر کو ایسی کہانی سناؤں گی کہ وہ خود تمہیں چھوڑ دے گا۔ ابھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی نے نقاب الٹ دیا۔ نقاب الٹتے ہی میں نے دیکھا کہ میرے سامنے پروین کھڑی ہے۔ پروین کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ کیسے؟ اس دوران راشد بھی آ گیا اور میری نند بھی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، پر رو رہی تھی۔ اس نے سب کو واقعہ بتایا۔ میں بھی ابھی تک شاک کے عالم میں تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کام کا میرے خاندان کو معلوم ہوگا تو ان پر کیا گزرے گی۔ میں تو اپنا کام کر رہی تھی اور مجھے اس حرام کی کمائی کا لالچ لگ گیا تھا۔ نہ جانے میں کتنی زندگیاں برباد کی۔ اس وجہ سے وہ ساری خواتین، وہ ساری لڑکیاں اب میرے سامنے آ رہی تھیں۔ اللہ، میں نے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کس سے معافی کے عالم میں کس طرح ان سب سے معافی مانگی۔ میں شرمندگی کے عالم میں تھی۔ اپنی ساری غلطیوں کی معافی میں نے ان سب سے بھی مانگی اور اللہ سے بھی، مگر میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی۔
लालच और हसद की। इस बात पर ध्यान नहीं दिया अपने साथ मैं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रही हूँ, कितने घर उजाड़ रही हूँ। मैं अकेली तो नहीं थी, मेरे साथ मेरा सारा खानदान जुड़ा हुआ था। अपने इन गलत कामों की शर्मिंदगी ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि इसी वजह से मैं खुदकुशी कर लूँगी। मेरी नज़रें नहीं उठ रही थी शोहर की तरफ, बेटी की तरफ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब रह रहकर मुझे यही ख्याल आ रहा था कि इस दौरान परवीन की शादी मेरी बहन के बेटे से हो गई, जो दूसरे शहर में था। राशिद का एक्सीडेंट के बायस इंतकाल हो गया था। राशिद का काम भी मेरी किस्मत में लिखा था, तो मैंने वो भी देख लिया। जिस शोहर को मैं शोहर नहीं मानती थी, उसके जन्म में वाकई में ज़िंदगी में तनहा रह जाऊंगी। दानियल मुझसे उस दिन से ही खैंचा खैंचा सा रहने लगा था जिस दिन वो वाक़या हुआ था। वो बच्चा था मगर इस वाक़ये को बड़ा होने तक नहीं बोला था। दानियल ने जिद की वो बाहर मुल्क जाना चाहता है। मेरे पास कुछ पैसे थे और कुछ परवीन ने साथ में घर को बेचकर मैंने दानियल को बाहर मुल्क भिजवा दिया। परवीन ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ उनके घर रहूं, पर मेरा दिल नहीं माना। मेरे ज़मीर में ये गुनाहों का बोझ बहुत ज़्यादा था और मुझे वो ख़वातीन नहीं भूली थी जिनकी ज़िंदगियाँ मैंने बर्बाद की थी।